نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تقوی اور پرہیزگاری۔ تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے حساب اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تمام برے کاموں اور بری باتوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں اور اپنے جن بندوں کے جو حق ہم پر لازم اور مقرر کیے ہیں ان کو ہم ادا کریں، اور جن کاموں اور جن باتوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے ہم ان سے بچیں اور ان کے پاس بھی نہ جائیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ اور بار بار اس تقوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم صرف چند آیتیں اور چند حدیثیں یہاں بیان کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور آخری دم تک اسی تقوی کے تحت اس کی فرما برداری کرتے رہو، یہاں تک کہ تم کو اسی فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جس قدر بھی تم سے ہو سکے اور اس کے سارے حکم سنو اور مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اور غور کرے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا عمل کیے ہیں، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے سب عملوں سے پوری طرح خبردار ہے۔ قرآن شریف ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں ان پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بڑی مدد کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو لوگ ڈریں اللہ سے اور تقوی والی زندگی گزاریں تو اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے اور ان کو ایسے طریقوں سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن شریف ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور پھر ان کو کسی دوسری چیز کا ڈر اور رنج بالکل نہیں ہوتا۔ ارشاد خداوندی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے مومن اور متقی ہوں، ان کے واسطے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جو نعمتیں آخرت میں ملنے والی ہیں ان کا کچھ ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ کہیے کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تمہاری اس دنیا کی تمام مرغوب چیزوں اور لذتوں سے بہتر ہے؟ سنو ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، ان کے مالک کے پاس ایسے باغ جنت ہیں جن کے نیچے نہریں
چلتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسی بیویاں ہیں جو بہت صاف ستھری ہیں اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اپنے سب بندوں کو، سب کا ظاہر و باطن کا حال اسی کو نظر میں ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ۔ اور یقیناً متقی بندوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، باغ ہیں سدا بہار ہمیشہ رہنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے دروازے، بیٹھے ہیں ان میں تکیے لگائے، منگاتے ہیں خادموں سے میوے اور شربت، اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں، سب برابر عمر کی۔ یہ ہے وہ انعام جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے روز حساب کے لیے، بے شک یہ ہمارا رزق اس کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید ہی میں متقی بندوں کو یہ بھی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اپنے پروردگار کا خاص قرب اس کو نصیب ہوگا۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی بندے آخرت میں جنت کے باغات اور نہروں میں رہیں گے، ایک عمدہ مقام میں کامل اقتدار رکھنے والے کائنات کے حقیقی بادشاہ کے قریب۔ قرآن مجید میں یہ بھی اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدار بس تقوی پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے، مجھ سے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ پیارے وہی لوگ ہیں جن میں تقوی کی صفت ہے